وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے MD مختار ڈیوپ نے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں IFC کے جاری اور ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ورلڈ بینک کے 10 سالہ $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا خیر مقدم کیا، جبکہ انہوں نے بنیادی ڈھانچے، IT، زراعت اور صحت کے شعبے میں IFC کے تعاون کو سراہا۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کی جاری کوششوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ FBR صرف ٹیکس وصولی کرے گا۔ حکومت نے پالیسی سازی کے اہم اختیارات واپس لے لیے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس قائم کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ FBR صرف ٹیکس وصولی کے کام تک محدود رہے گا۔ FBR ریونیو بڑھانے کے لیے صرف ٹیکس تجاویز پر عمل درآمد پر توجہ دے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس پالیسی آفس براہ راست وزیر خزانہ اور ریونیو کو رپورٹ کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس حکومتی اصلاحاتی ایجنڈا بنانے پر کام کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس ٹیکس پالیسیوں اور تجاویز کا تجزیہ کرے گا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈیٹا ماڈلنگ، ریونیو اکنامک فورکاسٹنگ کے ذریعے ٹیکس پالیسیوں اور تجاویز کا تجزیہ ہوگا۔ سابق وزیر فاروق حبیب اور حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں PTI قیادت کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت جج طاہر عباس سپرا نے کی، جس میں عدالت نے سابق وزیر فاروق حبیب اور حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دوران سماعت جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ بانی PTI جیل میں ہیں۔ اس حوالے سے منسٹری کو آج خط لکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کے جیل ٹرائل کے حوالے سے خط لکھوں گا۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی عدالت نے دونوں کیسز کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ بانی چیئرمین PTI عمران خان اور دیگر ملزمان کے خلاف تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا تجزیاتی مشن پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گیا۔ اس دورے کے دوران مشن نے گورننس اور کرپشن سے متعلق تشخیصی جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کی ایک تفصیلی رپورٹ جولائی میں جاری کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں قیام کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے وفد نے چیف جسٹس سمیت 19 مختلف وزارتوں اور محکموں کے حکام سے ملاقاتیں کی۔ وفد نے مالیاتی گورننس، بینکنگ سیکٹر، انسداد بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ قانون کی حکمرانی اور دہشت گردی کا مالی معاونت روکنے سے متعلق نظام پر بھی بات چیت کی گئی۔ وفد نے کابینہ ڈویژن کے سیکرٹری کی سربراہی میں مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز سے ملاقات کی، جس میں وزارت خزانہ، اقتصادی امور، تجارت، نجکاری اور دیگر محکموں کے نمائندے شریک تھے۔ اس دوران کابینہ ڈویژن نے گورننس اور احتساب کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔